نجات کا در حسین ہے، بخشش کی راہ علی ہیں اور نجات کا در حسین ہے۔ تائید کے لیے میں ملتمس ہوں انتہائی واجب الاحترام علمی شخصیت، خطیب الایمان، مفسر فضائل و مصائب آل محمد، عزت مآب سید حافظ اون محمد شیرازی صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے۔ ان کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے نماز کا وقفہ ہوگا۔ برعظمت آل محمد صلوات۔ جی ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ صاحب کعب قوسین ولی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین۔ وقولہ الحق قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون العامرون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونہاہون عن المنکر والحافظین لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صلوات محمد۔ ایک دفعہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے الحمد، اور 3 دفعہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم وبعث ثواب کما قرئ فی القرآن فی روح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع لهم وبینهم الخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نہایت واجب احترام سامعین، میں جتنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یا تو اللہ کا قرآن ہوگا یا آل محمد کا فرمان۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں
اور میں کوشش کروں گا کہ جو بات یہاں منبر پہ کی جائے وہ پوری مصدقہ اور آل محمد سے جڑی ہوئی بات کی جائے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہیں، میں اپنی مجلس کی ابتدا سے پہلے آپ کو درود کی فضیلت کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، جماعت اسلامی کے مؤجد مؤید مولانا مودودی، جنہوں نے خلافت و ملوکیت اور تفہیم القرآن جیسی شہرۂ آفاق کتابیں لکھی۔ وہ پشاور میں کسی جلسے سے خطاب کرنے کے لیے گئے، تو وہاں جلسہ جب اختتام پذیر ہوا تو ایک سرکاری سکول کے اساتذہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بلا ذرا سکول میں تشریف لے آئیں کہ بچے آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ قبلہ آ گئے، بچوں نے سوال کیا۔ آخر میں ایک بچہ آیا اور اس نے کہا مولانا صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا جی بیٹا پوچھو۔ بچے نے کہا مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جو بیدار ہو کے سن رہے ہو وہ تو لطف لیں گے بات کا۔ مولانا صاحب اتنے بڑے عالم تھے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی، خلافت و ملوکیت جیسی شورۂ آفاق کتابیں لکھی تھی۔ مولانا صاحب کا رنگ اڑ گیا، کہنے لگے بیٹا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ بچے نے کہا مولانا صاحب قرآن نہیں پڑھا۔ مولانا نے کہا بیٹا میں نے تفہیم القرآن لکھی، میں نے تفسیر القرآن لکھی، میں نے خلافت و ملوکیت لکھی، میں نے 45 سال بچوں کو قرآن پڑھا ہے۔ بچے نے کہا قرآن میں بھی فرق ہوتا ہے، وہ شبینے والا قرآن اور ہوتا ہے مدینے والا۔ ہائے ہائے ہائے، آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آپ نے شبینے والا قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن سمجھا نہیں۔ اگر آپ نے آل محمد کے دروازے سے قرآن سمجھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ مولوی صاحب نے بچے کو اٹھایا، ماتھا چوم کے کہا بیٹا پھر تو ہی بتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ بچے نے کہا قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ اس وقت درود پڑھ رہا ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یا علی علی ولی علی ولی اللہ بے شمار صحت و سلامتی ہو آپ کی۔ بہت اچھا استقبال کیا۔ دیکھیے یہ ذاکر کی داد نہیں ہوتی، ذکر کی ہوتی۔ دیکھیے جتنے صاحبان و صاحبان علم ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا بندہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کے پاس آ کے ایک بندے نے عرض کی مولا اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں کسی نہ کسی شے کا مقصد ہے، تو میرے مولا بتائیے نا اللہ نے زبان کیوں عطا کی ہے؟ بندہ خود ہی بول پڑا کہ مولا کھانے کے ذائقے ڈھونڈنے کے لیے۔ میرے مولا نے کہا خاموش رہے، اللہ نے تجھے زبان چسکے کے لیے عطا نہیں کی، آل محمد کے فضائل میں بولنے کے لیے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ساتھ چاک والو، آج پرآشوب دور ہے، میرے نوجوان دوست پریشان ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے، کوئی حالات کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو مجلس کی قبولیت کا یا دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بتا دوں۔ بندے کہتے ہیں جی دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو قبولیت کا نسخہ وہ بھی کائنات کے سب سے بڑے حکیم کا بتایا ہوا، جو سردار الانبیاء ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تو رحمت کل کا بتایا ہوا ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے میرے حق میں دعا کرنی۔ نسخہ یاد رکھیے گا، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، شان علی بزبان مصطفیٰ، اہل سنت عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب، کراچی سے شائع ہوئی،
العصر والوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا. یہ کیمرہ ہے، میں کیمرے میں جواب دے رہا ہوں. میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صاحب کتاب نے لکھا، اہل سنت عالم دین ہے، اس نے لکھا محمد مصطفیٰ رحمت کل وجہ تخلیق کائنات مزمل مدثر طٰہٰ یاسین اپنے پاک طیب طاہر منبر پہ تشریف فرما تھے. ایک عرب بدو چلتے ہوئے آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مفلوق الحال ہوں، حال برا ہے، بچے بھوکے ہیں، پیاس سے مر رہا ہوں، رزق کوئی نہیں ہے، میرے حق میں دعا مانگیں. محمد مصطفیٰ نے جو اس کے حکم کے بغیر کرتا ہی کچھ نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وہ حکم نہیں دیتا. بلا تسبیح اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب. ہائے 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 ہائے، میرے اللہ اس بندے پر رحم کر. علی کے صدقے میں تھوڑی دیر گزری تھی، بندہ اور آ گیا، کہنے لگا مولا اولاد کوئی نہیں ہے، پریشان ہوں. میرے محمد نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب. بندے بدلتے رہے، ساتھ چک والو انداز مصطفیٰ نہ بدلا. اے لری سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، آباد و شاد رہیں. انداز مصطفیٰ نہ بدلا، بندے بدلتے رہے، دعائیں بدلتی رہی، انداز مصطفیٰ نہ بدلا. محمد کی کچہری میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے ساتھ والے کو کونی ماری اور کونی مار بھی کہا یار حد نہیں ہو گئی، جنگوں میں بھی ہم جاتے ہیں، لڑتے بھی ہم ہیں، سارے کام ہم سے کرواتا ہے، واسطے صرف علی کے. دوسرے بندے نے تسلی دے کے کہا پریشان نہ ہو، تیرا نمبر بھی آئے گا. کہا کب؟ کہا تو دعا کر کبھی علی پریشان ہو. وہ جب علی پریشان ہوا نا تو پھر نبی تیرا اور میرا نام کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگیں گے. بھائی کتاب والے نے لکھا ہے 9 سال انتظار میں گزر گئے. 9 سال کے بعد ایک دن امیر کائنات نقطہ بائے بسم اللہ تاج الاوصیاء ثواب الاعمال دہب المومنین باب حتہ دابر اللہ ذاکر ذکر خدا ساقی کوثر شفیع محشر صدیق اکبر ضامن اکبر طاہر ظاہر فاتح عالم کلام اللہ لسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ ناطق قرآن مسجد نبوی میں اپنا پاک قدم رکھا. محمد نے علی کا چہرہ دیکھا، محمد نے اٹھ کے اپنے بھائی کا استقبال کیا. علی قریب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تیرا علی پریشان ہے. یہ جملے علی نے کہے تھے کہ اپنے وقت کا کلندر اپنی جھکی ہوئی کمر والا سلمان محمدی اٹھ کھڑا ہوا مدینے کی گلیوں میں دوڑنا شروع کر دیا، اعلان کرواتا پھر رہا آ جاؤ جن جن کی خواہشیں تھی آج علی پریشان ہے، آج علی پریشان ہے، آج علی پریشان ہے. صاحب کتاب نے لکھا ہے جو بندے یہاں پریشان ہو کے بیٹھے ہیں ان کی اپنی قسمت، ان کا اپنا مقدر. علی سننا ہو تو خوش ہو کے سنا کرو، کیونکہ علی کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں نے قیامت رکھی. اے علی یا علی یا علی آباد یا علی یا علی یا علی یا علی سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. حق ادا کرتے ہیں علی سننے کا. سلمان اعلان کر رہا تھا، صاحب کتاب لکھتا ہے مدینہ کی گلیوں میں بڑے بڑے لوگ بنا جوتوں کے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، ایک دوسرے کو ٹکریں لگ رہی تھی. کہہ رہا تھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا مجھے مبارک دینا، آج میرے نام کا واسطہ دیا جائے گا. مسجد نبوی کھچا کچ بھر گئی. محمد مصطفیٰ نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، چہرے پہ محمد کے مسکراہٹ تھی. علی کو پاس بٹھائے ہوا تھا. محمد نے کہا اب علی بتا کیا کہہ رہا تھا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں. محمد مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر جو لفظ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر محمد مصطفیٰ نے کہا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. میرے اللہ علی پہ رحم کر. علی کے صدقے میں کوئی جل گیا. علی کا ذکر سن کے اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا حد نہیں ہو گئی، فلاں آیا تھا تو واسطہ علی کا، فلاں آیا تھا تو واسطہ علی کا. محمد کے چہرے پہ جلال آیا. کہا خاموش بدبخت ماں کی بدبخت اولاد، میں اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وہ حکم نہیں دیتا. مجھے اپنی عزت کی قسم، اس کی ربوبیت کی قسم، میں محمد جب خود پریشان ہوتا ہوں واسطہ علی کا دے. ہر بندہ یا علی آؤ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ خان جی. ہر کسی کو دولت عشق حیدر ملتی نہیں. بے شک
को दौलत इश्क हैदर मिलती नहीं, जो अता होती है नस्लों में तहारत दे। वैसे क्या बात। अब आपने शेर पढ़ा है तो दिल मेरा भी कर पड़ा। अगर शेर सुनने का दिल आपका हो तो देखिए, बुक्स के मेंबर से उतर क्यों नहीं जाते। मैं देखूंगा कितना अदबी हल्का है, कितने अदबी लोग हैं, सलामत रहें। बुक्स के मिंबर से उतर क्यों नहीं जाते, जिस तरफ हैं सलेमान उस तरफ क्यों नहीं आते। बुक्स के मिंबर से उतर क्यों नहीं जाते, जिस तरफ हैं सलेमान उस तरफ क्यों नहीं आते। ये कुत्तों की तरह जीना भी क्या जीना है, हैदर से है अदालत तो मर क्यों नहीं जाते। सलामत है, आबाद और शाद। करीम खालिक आपको आबाद रखे। जी बिस्मिल्लाह। मैं नौकर जी बिस्मिल्लाह। बुक्स के मिंबर से उतर क्यों नहीं जाते, जिस तरफ हैं सलेमान उस तरफ क्यों नहीं आते। कुत्तों की तरह जीना भी क्या जीना है, हैदर से है अदावत तो मर क्यों नहीं जाते। सलामत रहें, आबाद और शाद रहें। हैदरी यार, सलामत रहें, आबाद और शाद रहें। जी मालिक आपको सेहत सलामती अता फरमाए। वैसे भी अली वाला कभी बीमार नहीं होता। देखिए ना, अली जिसके दिल में अली की मोहब्बत, मैंने पढ़ना कुछ और था, आपका मिजाज है, आपने मजबूर कर दिया है कि अली सुनना चाहते हैं। देखिए अली हर कोई नहीं सुन सकता। देखिए अली का नौकर है सलमान, बंदे सोचने चले हैं अली को। मैं कहता हूं बात समझ सलमान की नहीं आती, समझ सलमान नहीं आता। भाई देखिए एक जुमला ले लें, सिर्फ आपने शेर पढ़ा तो मैं जवाबन जुमला कह रहा हूं। किताब का हवाला दे रहा हूं, मिसबाहुर रहमान फी फजाइल सलमान, हजरत सलमान मोहम्मदी पर लिखी हुई ईरान से फारसी की किताब है, जिसका तर्जमा कराची वालों ने किया। वहां से जुमला लेके पढ़ रहा हूं। बंदे अली को सोचने चले हैं, समझ सलमान नहीं आता। भाई देखिए तारीख में दो गुजरे सुलेमान, एक सुलेमान अल्लाह का नबी, एक सलमान अली के दरवाजे का नौकर। अब भाई देखो दोनों में फर्क आपने करना है, फैसला आपने करना है। जुमला आपके सामने पेश कर रहा हूं कुरान से। जो सलमान नबी था अल्लाह का, उसे अल्लाह ने ये कुदरत दी थी कि कायनात पे हुकूमत थी, चरिंद परिंद पे हुकूमत थी, फरिश्तों पे हुकूमत थी, जिन्नात उसके ताबे थे, हवाएं उसके हुक्म से जलती थी, परिंदे उसके हुक्म के ताबे थे, सारी कायनात की बोलियां समझता था, हर चीज पे इख्तियार था। आखिरी वक्त आया जनाब सुलेमान का। कुरान में है कि हजरत सुलेमान अपनी असा की टेक पे खड़े थे कि जनाब इजराइल आ गए। हजरत सलमान ने कहा इजराइल इतनी मोहलत दे दे मैं अपने बच्चों को खबर कर दूं, इतनी मोहलत दे दे जो मैं यहाँ पे लेट जाऊं। इजराइल ने कहा ना 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 सलमान तू बादशाह होगा अपने वक्त का, लेकिन जिसने भेजा है उसने मोहलत दी कोई नहीं। कुरान कहता है जिस हालत में सुलेमान था इसी तरह असा अपने बाजू के नीचे सलमान की रूह कब्ज हो गई। 3 दिन के बाद असा को मकड़ियों ने या चूंटियों ने वो खाया तो पता चला उम्मत को कि सलमान रुखसत हो गए। अब एक अली का नौकर है जिसका नाम है सलमान मोहम्मदी, सलमान अलवी, सलमान हसनी, सलमान पंजतनी। अपने दौर का कलंदर है, 360 साल उम्र है, फारस से चल के आया है, बादशाह घराने से डायरेक्ट ताल्लुकात थे, यहाँ अली के दरवाजे का नौकर है। अपनी दाढ़ी से अली के दरवाजे पे सफाई करता है। एक बंदे ने आके कहा सलमान कोई झाड़ू ले ले, कोई शाख ले ले। सलमान ने कहा हद नहीं हो गई, इतनी तहारत किस में हो जो अली का दरवाजा साफ कर सके।
आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखें, आबाद और शाद रहें। जनाब सलमान का आखिरी वक्त मदाइन में बिस्तर बीमारी पे था। किताब मिसबाहुर रहमान फी फज़ाइल सलमान के आखिरी वक्त सलमान बिस्तर बीमारी पे कि जनाब इजराइल आ गए। इजराइल को देखा तो सलमान ने डांट कर कहा, जा जा, तब तक नहीं आऊंगा जब तक अली नहीं आएंगे, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अली नहीं आएंगे। अली ने अपने नौकर की पुकार कूफा में सुनी। अली आंख झपकने से पहले मदाइन पहुंचा और जब मंजर था बाहर इजराइल हाथ बांध के खड़ा है, अली ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा तेरा नौकर जिद कर गया है, कहता है तब तक नहीं आऊंगा जब तक अली नहीं आएंगे। अली कमरे में दाखिल हुए, जनाब सलमान उठे, कदमों पे गिराया। अली ने कहा जाता क्यों नहीं? सलमान ने कहा तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता। हाय हाय हाय, तुझे छोड़ के हैदरी, तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता। आखिरी बुजुर्ग तक दुआ लेने के लिए फिक्रा कहना चाहता हूं। अली ने जवाब दिया सलमान परेशान न हो, चला जा, वहां भी हम हैं यहां भी हम। आले मोहम्मद इन हाथों का सलामत रखे। हैदरी किबला हमें तो इनके इस घराने के नौकर हत्ता के इस घराने के जानवरों भी समझ नहीं आ रहा। बेशक बेशक लोग अली बादशाह की बात करते हैं। लादे तवज्जो है साहिबान, बस दो जुमले सुन लें, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। अली क्या है? देखिए दुनिया को जितना भी इल्म है ये जिसने बांटा है उस हस्ती का नाम अली इब्न अबी तालिब। देखिए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस दरियाफ्त किया, जो पढ़े लिखे मेरे दोस्त बैठे हैं। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है एक छोटा सा जर्रा, और जर्रे से कायनात की इब्तिदा हो रही है। यानी साइंस कहती है, जो नजरिया है जदीद साइंस का, वो ये कहती है कि दुनिया की इब्तिदा एक नुक्ते से हुई, नुक्ते से दुनिया की इब्तिदा हो रही है। अब दुनिया को कैसे पता चला कि दुनिया की इब्तिदा कैसे हुई? भाई देखिए कुछ सवाल थे जिनके जवाब कायनात में कोई और नहीं दे सकता। पहला सवाल, कायनात कैसे बनी? कायनात कैसे बनी? जमीन कैसे बनी? आसमान कैसे बना? आओ नहजुल बलागा खोलते हैं। भाई मैं बड़ा जुमला कह गया, मैं जुमला नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़िए। अली बता रहे हैं कायनात कैसे बनी, अली बता रहे हैं जमीन कैसे बनी, अली बता रहे हैं आसमान कैसे बना, अली बता रहे हैं तह पर तह कैसे लगी, अली बता रहे हैं पानी कैसे बना, अली बता रहे हैं ये कायनात में पहाड़ कैसे बने, अली बता रहे हैं ये चरिंद परिंद कैसे बने, अली बता रहे हैं ये जायके कैसे बने, अली बता रहे हैं कायनात की तस्बीहें कैसे बनी, अली बता रहे हैं कायनात की वसअतें कैसे बनी, अली बता रहे हैं कायनात में ये सियारे, ये निज़ाम शमसी, ये सूरज, ये सितारे, ये चांद, ये जमीन, ये कैसे बने, अली बता रहे हैं ये रोशनी कहां से लेते हैं, अली बता रहे हैं कि रोशनी कैसी होती है। अली सब कुछ बता रहे थे कि एक अंग्रेज ने नहजुल बलागा पढ़ी, डॉक्टर वाल्टन ने अजीब फिक्र का, कहने लगा हैरान हूं अली को पढ़ के लगता यूं है कि अली ने कायनात बनाई है या अली के सामने बनाई गई। तो यार तो ये इल्म है। देखिए ये दौर जो आज का दौर है, ये 21वीं सदी, ये इल्म के दौर। देखिए आपके अपने मुआशरे में उसी की अहमियत होती है खान जी जो साहिब इल्म होता, उसी की बात मानी जाती है, उसी को लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये साहिब इल्म है। आपके और मेरे मौला अली जो मुअज्जद इल्म है। भाई देखिए इल्म क्या है, मैं बड़ी आसानी से अपना सबक सुना रहा हूं। देखिए इल्म, साइंस का इल्म कितना है, कोई हद नहीं। भाई देखिए पहले तिबियात का इल्म क्या था, डॉक्टर इलाज करते थे। जो बुजुर्ग बैठे हैं, एक डॉक्टर होता था पूरे इलाके में। गुर्दे का मसला उसी ने ठीक करना, जिगर का मसला उसी ने ठीक करना, आंखें खराब है उसी ने ठीक करनी। आज गुर्दे का अलग डॉक्टर, जिगर का अलग डॉक्टर, कान के अलग डॉक्टर, आंखों के अलग डॉक्टर। मतलब ये हुआ कि इल्म तिब की भी हद कोई नहीं। इसी तरह साइंस, पहले एक ही साइंस की किताब होती थी। जो बचपन में पढ़े हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, जिन्होंने स्कूल गए हैं, एक ही साइंस की किताब। आज बायो अलग, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग,
زوالوجی الگ، باٹنی الگ، جو سکول جاتے ہیں وہ تو تائید کریں گے، ایسا ہی ہے۔ علم اس کا مطلب سائنس کی بھی حد نہیں، کوئی کائنات کا علم اٹھا کے دیکھ لو، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، علم کی نئی راہیں دریافت ہوتی جا رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ والوں میرے فیصلے کا آپ نے احترام ضرور کرنا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، دنیا کے علم کی حد کوئی نہیں، باب العلم کی حد ہو گئی۔ دنیا کا علم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو باب العلم کی حد بنا رہے ہیں۔ جس نے دنیا کو بتایا کہ کائنات کیا ہے، پھر بتایا اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ بھائی دنیا خدا کو نہ سمجھ سکتی اگر علی نہ بتاتے۔ اگر توحید دیکھنی ہے تو نہج البلاغہ دیکھو۔ بھائی یہ عجب رشتہ ہے علی و سجاد کا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، دو کتابیں آل محمد میں ہیں، ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ سجادیہ۔ بھائی نہج البلاغہ میں علی نے بتایا ہے خدا کیا ہے۔ جو جاگ رہے ہیں مجمع میرے اگلے فکرے پہ میں داد چھین کے طلب کرنا چاہتا ہوں، علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے، علی نے بتایا خدا کی طاقت کیا ہے، علی نے بتایا خدا کے اختیارات کیا ہیں، علی نے بتایا وہ رزاق کیا ہے، علی نے بتایا وہ عظیم کتنا ہے، علی نے بتایا وہ قہار کتنا ہے، علی نے بتایا وہ کریم کتنا ہے، علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے۔ اور جو بیٹا تھا جناب سجاد، اس نے اپنی کتاب صحیفہ کاملہ میں بتایا، جس کے بارے میں میرے دادا نے بتایا تھا نا کہ خدا کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے مانگنا کیسے ہے۔ اس خدا سے مانگنا کیسے۔ میرے پاس کتنا وقت، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل جی، اسٹیج سیکٹری صاحب نے بتا دیا، خان صاحب نے، کہ وقت بالکل محدود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ بس ایک جملہ سن لیں، امام زین العابدین زندگی رہی تو پوری مجلس انشاءاللہ آپ کو مولا سجاد علیہ السلام کی سناؤں گا۔ ایک جملہ سن لیں مولا، کیونکہ یہ ایام جو ہیں یہ میرے مولا کی فضیلت بتانے کے۔ دیکھیے واحد امام ہیں سید الساجدین، جنہیں 3 اماموں کی صحبت ملی۔ علی بھی میسر ہوئے، حسن بھی میسر ہوئے، حسین بھی میسر ہوئے۔ بھائی مقصد کیا تھا؟ اللہ نے تینوں اماموں کی صحبت دی، کام بڑا لینا تھا، کام بڑا لینا تھا۔ ایران سے جناب سید الساجدین کی والدہ خسرو پرویز کی پوتی یزدجرد کی بیٹی خراسان میں قید ہو کے آ گئی، شکست ہو گئی، کھڑی قید ہوئی، سوچ رہی ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا مولا علی علیہ السلام سے، مولا انہیں بیچ دیتے ہیں، جو پیسہ ملا بیت المال میں جمع کروا دیں گے۔ علی نے کہا بات سنو، بادشاہ کی بیٹیاں بیچی نہیں جاتی، بادشاہ کی بیٹیاں بیچی نہیں جاتی۔ بی بی نے یہ بات سن لی۔ علی نے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تمہیں اختیار دیتا ہوں، اس بھرے مجمع میں سے جس سے چاہو نکاح کر لو، تمہیں میں اختیار دیتا ہوں۔ جناب شہر بانو، جن کا نام شاہ زنان تھا، جنہیں مولا حسین نے نام دیا غزالہ، اور مولا علی نے شہر بانو، بی بی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا بھرے مجمع میں، توجہ ہے آپ کی، بھرے مجمع میں بی بی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، بی بی نے دیکھا ایک ہی تو ہے جس کا چہرہ جاہ و جلال کا مالک ہے۔ بی بی نے کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ہرمز نام کا ایک ایرانی تھا جو اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پہلی بار جملہ کہا، ہست شاہ ہست حسین، بادشاہوں کا بادشاہ حسین۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا بی بی کو، بی بی سے حسین نے پوچھا، دیکھیے یہ تاریخ کی بات ہے،
جتنے معصومین آئے نام امام رکھتے تھے، لیکن جب سید الساجدین پیدا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اپنی زوجہ سے کیا نام رکھنا؟ بی بی نے کہا میں ہوں بادشاہوں کے خاندان سے اور بادشاہوں کی بیٹیوں احسان نہیں بولتی، مجھ پہ قید کی حالت میں علی نے احسان کیا تھا، میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھنا چاہتی ہوں۔ بس میرے شیعہ سنی بھائیو، علی نام رکھ دیا۔ 4 سال کے تھے جو علی کے ساتھ جلتے تھے۔ ایک دفعہ 4 سال کی عمر میں یا 5 سال کی پیدل جا رہے تھے، پاؤں میں نالین کوئی نہیں، بال بکھرے ہوئے، حاجیوں کا قافلہ گزرا۔ انہوں نے کہا بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج پر۔ انہوں نے کہا بیٹا تم پر تو حج فرض نہیں ہے۔ تیرے میرے مولا نے جواب دیا میں نے دیکھا ہے معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں، میں حج پر۔ عبادت و ریاضت علی سے سیکھی، خاموشی، صبر و استقامت اپنے چچا حسن سے سیکھا، اور حسین کے ساتھ کربلا کا سفر کیا۔ تو میرے جتنے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما ہو، ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا، میرے اہل سنت بھائی مسجد میں نعت پڑھیں گے، آپ یہ سارے نعت سنیں گے۔ نعت کے جملے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ان نلت یا روح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم من وجہ شمس الضحی من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین محبوس فی عید الظالمین ما بیت الحرم۔ میرے سنی بھائی یہ نعت پڑھیں گے، جا کے کسی مولوی سے اتنا پوچھ لینا مولوی صاحب یہ پوری نعت سناؤ اور یہ بھی بتاؤ نعت کا شاعر کون ہے۔ ساتھ کہو شاعر تیرا اور میرا چوتھا امام ہے جس نے زندان میں بیٹھ کے یہ نعت لکھی۔ عجب فکرے ہیں نعت کے، تیرا میرا چوتھا امام زندان میں خون روتے ہوئے کہہ رہا ہے ان نلت یا روح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اگر تیری ہائے نہ نکلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تیرا میرا مولا زنجیروں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اے باد صبا تو جا کے مدینہ جا سکتی ہے، تیرے پر تو کوئی قید نہیں ہے۔ جب تو مدینہ جائے نا قبر محمد پہ جا کے کہنا قیدی بیٹا سلام دے، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ کریم خالق تمہیں زہائی کا اجر دے۔ جا کے ہوا میرے نانا کی روضہ سے کہنا من وجہ شمس الضحی من خدہ بدر الدجا، اور جس کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا تھا، جس کی ذات نور الہدا تھی، جا کے ہوا اتنا پیغام دے دینا بیٹا کہہ رہا ہے نانا میں قید ہو گیا، نانا میں صرف اکیلا قید نہیں ہوا، نانا میری بہنیں بیٹیاں میرے ساتھ قید ہو گئے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ منہال صاحب یہ میرے مولا کا، بس ختم کر رہا ہوں۔ میرے مولا کے پاس آگے کہ مولا کتنا روئیں گے، مولا کون سا دکھ نہیں بھولتا۔ سجاد کی آنکھوں سے خون کا سمندر جاری ہوا، غریب کربلا کا بیٹا رو رہا ہے، رو کے کہتا ہے منہال مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں سکینہ کے سوال۔ جن کی چھوٹی بہنیں ہیں جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، تیرا پتھر کا جگر کوئی نہیں، جو بھائی بیٹھے ہو میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ منہال نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا کوئی خاص وجہ؟ سجاد کہتے قیامت تک بھی رون تو کافی نہیں ہے۔ کہا مولا کوئی خاص وجہ؟ کہا اس سے بڑی غربت کیا ہوگی، میں وقت کا امام تھا، میری 4 سال کی بیٹی پردیس میں مر گئی، سجاد کی غریبی دیکھ نہ کفن دے سکا نہ غسل۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ چھوٹی اولاد والو اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ سجاد
کیا سوال کرتی تھی بہن سکینہ؟ رو کے کہتے تھے سجاد شام کا وقت ہوتا تھا، میں زندان میں بیٹھا ہوتا تھا، آ جاتی تھی چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی تھی سجاد بتا نا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سجاد رو کے کہتے تھے یہ گھر جاتے ہیں، سوال کر کے کہتی تھی سجاد پرندوں کا بھی گھر ہوتا ہے۔ سجاد کہتے ہیں سوال پوچھتی تھی، پہلا سوال سجاد پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سجاد ہماری قیدیں کب رہا ہوں گی؟ سجاد بتا میرا نام چھوٹی قیدن کیوں ہے؟ سجاد بتا میرے کان زخمی کیوں ہیں؟ سجاد یہ ظالم میرے بابا کو باغی کیوں کہتے ہیں؟ سجاد میری پٹھیوں کا سر زخمی کیوں ہے؟ سجاد بتا کسی نے اکبر کی قبر بنائی؟ سجاد بتا کسی نے میرا بابا دفنایا؟ سجاد بتا قاسم کی پوری لاش مل گئی؟ سجاد بتا میرے چچا عباس کی لاش ملی؟ سجاد بتا سغرا زندہ ہے؟ سجاد بتا میں مدینہ کب جاؤں گی؟ سجاد رو کے کہتے تھے میں امام تھا، میں جانتا تھا سارے مدینہ چلے جائیں گے، یہ اکیلی شام رہ جائے۔ ایک منزل بڑھاؤ نیاز حسین، اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دیکھو، سینہ پیارا نہ کرنا۔ ایک دن آئی سجاد کے پاس، سجاد کے پاس آگے کہتی ہے سجاد تیری غربت کی قسم 10 محرم سے آج کے دن تک تیری بہن سوئی نہیں، تو نے بڑی آسانی سے سن لیا، میں نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا۔ سادات و غیر سادات سجاد نے کہا کیوں نہیں سوئی؟ رو کے کہتی ہے سجاد میرے کان زخمی، سجاد میرا سر زخمی، سجاد میرے ہاتھ زخمی۔ عجب منظر تھا ایک دربار کا، کتاب ہے مقتل لہوف، وہاں سے فکرہ پڑھ رہا ہوں، مالی سبتین میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ جب شام کے دربار میں بیویاں قید ہو کے گئی، 4 سال کی سکینہ نے اپنے بالوں سے پردہ بنایا ہوا تھا، ہاتھ بندے ہوئے تھے، چپ کر کے کھڑی تھی۔ یزید نے کہا من انتا، یہ کون ہے؟ سجاد رو رہے تھے۔ سجید کہتا ہے یہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ آیا تیرا جگر پتھر کا تو کوئی نہیں۔ سجاد رو کے کہتے ہیں بول نہیں سکتی۔ یزید نے کہا کوئی خاص وجہ؟ تیرا میرا مولا چوتھا امام دربار میں ماتم کر کے کہتا ہے جو اس کے گلے میں رسی ہے اتنی تنگ ہے کہ بول نہیں سکتی۔ آ گئی زندان میں، بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ آ گئی ایک دن، کہنے لگی سجاد میں جینا نہیں چاہتی، سجاد میں اب جانا چاہتی، مجھے بابا کا سر ملا اور میرے ایک سوال کا جواب دے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا، اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، لہوف مقتل کا جملہ ہے، ہاتھ باندھ کے کہتی تو امام ہے، میں تیری رعیت ہوں، سوال تیرے سے پوچھنا چاہتی ہوں، سجاد بتا پیاس کی کل منزلیں کتنی ہوتی؟ ہائے ہائے، جو سنی بیٹھے ہو پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڑا شریف والے، وہ فرمایا کرتے تھے تڑپتا ہے دل لفظوں میں سنائی نہیں جاتی، داستان کربلا کی زبان پہ لائی نہیں جاتی، غم حسین میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم غم میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ اور حسین نے کہا عباس سہارا دو مجھ کو، تنہا لاش اکبر اٹھائی نہیں جاتی۔ اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، زنجیر کسی بیمار کو پہنائی نہیں جاتی۔ ہاتھ بندے ہوئے سکینہ کے، سجاد بتا پیاس کی کل منزلیں کتنی ہوتی؟ سجاد رونے لگے، پپی اماں دوڑتے ہوئی آئی، رو کے کہتی ہیں سجاد میری بیٹی کا جواب نہ دینا، میری بیٹی مر جائے گی۔ مقتل لہوف والے نے لکھا، سجاد نے کہا پپی اماں امام ہونے کے ناطے پوچھا ہے، جواب دینا مجھ پر واجب ہے۔ سجاد روتے ہوئے کہتے بہن سکینہ سچ پوچھ تو پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ سکینہ نے کہا کون کون سی جس نے اب تک ہائے نہیں کی؟ تیرا کوئی پتھر کا جگر کوئی نہیں، گھر جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ سکینہ کہتی ہے کون کون سی منزلیں؟ سجاد کہتے ہیں 4۔ کہتی ہے پہلی کون سی؟ سجاد کہتے ہیں پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اس کو آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، اپنے چھوٹے چھوٹے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کربلا کی طرف منہ کر کے سکینہ نے کہا ہائے او حسن کا یتیم قاسم، تیرے بڑے ارمان اور تو پیاس کی پہلی منزل پہ تھا۔ سجاد روتے ہوئے بہن کو سینے سے لگا کے کہنے لگے تجھے کیسے پتا جو قاسم
पहली मंजिल पे था कि मैंने देखा था जब ज़ीन से ज़मीन पे आया था तो रो के कहता था चचा हुसैन मुझे नजर कुछ नहीं आता, अब प्यास मेरा जिगर खा गई। सजाद बता दूसरी मंजिल कौन सी होती है? सजाद रो के कहते दूसरी मंजिल वो होती है जब इंसान को इतनी प्यास लगे कि उसकी ज़बान खुश्क हो जाए। अब करबला की तरफ मुंह करके कहती है आयो मेरा गरीब बाबा, आयो मेरा बेटों की मौत का मारा हुआ बाबा, आयो मेरा 1480 जख्मों का जख्मी बाबा, आयो मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा, आयो मेरा मुसाफिर बाबा, आयो मेरा गरीबुल वतन बाबा, आयो मेरा वो बाबा जिसकी लाश पे बहने रो नहीं सकी। बाबा तू प्यास की दूसरी मंजिल पे था। सज्जाद ने कहा तुझे कैसे पता? रो के कहती है मैंने देखा था, अकबर ने बाबा की ज़बान मुंह में डाली थी। अकबर रो के कहता था बाबा तू तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। सज्जाद बता तीसरी मंजिल कौन सी होती है? सज्जाद ने मातम करना शुरू किया। रो के कहते हैं जब जिस्म का सारा पानी खत्म हो जाता है, जैसे मछली को पानी से निकालते हैं, कुछ देर तड़पती रहती है, जब तड़पने की ताकत नहीं रहती तो लब खोलती और बंद करती है। अब करबला की तरफ मुंह नहीं किया, दौड़ते हुए गई वहां जहां माँ रुबाब बैठी थी, अपने आप को कदमों में गिराया। रो के कहती अम्मा आज पता चला तू छांव में क्यों नहीं बैठती। अम्मा तेरा बेटा प्यास की तीसरी मंजिल पे था और मैंने देखा था असगर कभी लब खोलता है कभी बंद करता है। सज्जाद बता चौथी मंजिल कौन सी होती है? सज्जाद रोने लगे। जिंदान में मातम की सदा बुलंद हुई। सज्जाद ने कहा बहन सकीना चौथी मंजिल वो होती है जब जिस्म का सारा पानी खत्म हो जाए, इंसान का गोश्त हड्डियों से जुदा होने लग जाए, वो प्यास की चौथी मंजिल होती है। सात चक वालों सकीना ने अपने आस्तीन ऊपर किए, सज्जाद को अपने हाथ दिखाए। रो के कहती है सज्जाद आ देख तेरी बहन चौथी मंजिल पे आ गई। सज्जाद मेरी गोश्त और मेरी हड्डियों से जुदा होने लग गया। तेरे चौथे इमाम से पूछा था मौला कड़ियों समेत बहन को क्यों दफनाया? सज्जाद रो के कहते थे कड़ियां मेरे बहन के जिस्म का हिस्सा बन गई थी और मेरी बहन का गोश्त हड्डियों से जुदा होने लग गया। सज्जाद कहते थे सकीना तेरे हिस्से का पानी, रो के कहती थी हुसैन की आखिरी निशानी है, तू हुसैन की नस्ल का वारिस है। मैं अपने हिस्से का पानी और तेरे गरम जंजीरों पे डालती। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दुआ है या वक्फ? ऐलान करना चाहिए। अच्छा वो कह दूं दुआ। अच्छा ठीक नमाज तो वक्त से अदा करना।